السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ ناظرین کرام، ہم تفسیر لا الہ الا اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ گویا ہمارا اس وقت کا موضوع لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم آپ سے ایک سوال کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو آدمی جنت میں نہیں جا سکتا؟ جنت میں داخلے کے لیے وہ چیز ضروری ہے۔ آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ رولز پلس ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کو بذریعہ پلین ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے تو جب تک آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے تب تک آپ کو ہوائی اڈے میں داخلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ کو اس ملک میں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایسے ہی جنت میں داخلے کے لیے ایک ضابطہ ہے، ایک رول ہے، ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان میں لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ بغیر ایک چیز کے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ چیز کیا ہے؟ ایمان۔ دوسرا سوال، ایمان اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ ایمان ملتا کیسے ہے؟ آدمی کیا اختیار کرے، کیا طریقہ اختیار کرے کہ اسے ایمان حاصل ہو جائے؟ کیا یہ ایمان کسی دکان میں ملتا ہے کہ آدمی کچھ روپے پیسے دے کر کے ایمان کو خرید لے؟ اس کا جواب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ملتا ہے۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت عینک فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی کتاب الایمان میں لائیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن سے نبی بڑی محبت کرتے تھے، ابو طالب، یہ صاحب فراش ہو گئے اور دنیا سے ان کے جانے کا وقت آ گیا۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابھی بستر سے نہیں اٹھ سکیں گے، اب یہ جلد ہی اس دنیا سے جانے والے ہیں، دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہونے والے ہیں۔ لوگ آتے، مل کر چلے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور سر بالی بیٹھ گئے، اور آپ نے ابو طالب سے کہا کہ چچا، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ چچا نے کہا بولو میرے بچے۔ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ ابو طالب نے کہا کہ میرے بچے لا الہ الا اللہ کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟
آپ نے فرمایا اشہد لک بہا یوم القیامہ، اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا، یعنی میں یہ گواہی دوں گا کہ آپ کی موت ایمان کے اوپر ہوئی تھی اور ایمان ہی کی وجہ سے آدمی جنت میں جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے بچے، میں نے زندگی بھر یہ کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، اس کلمے کو میں نے تسلیم نہیں کیا، اب اگر مرتے مرتے میں اس کلمے کو اپنی زبان سے نکال دیتا ہوں اور اس کلمے کو تسلیم کر لیتا ہوں تو لوگ آر دلائیں گے کہ زندگی بھر تو اس نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا، کسی خوف سے، کسی گھبراہٹ سے اس آدمی نے یہ کلمہ اپنی زبان سے نکال دیا۔ تو میرے بچے، مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں، اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پہ مر گئے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا نہیں کیا، اپنے باپ دادا کے دین پہ مر گئے، ایمان نہیں ملا تو کہاں پہنچے ہو؟ لا الہ الا اللہ نہیں کہا تو ایمان نہیں ملا، اور ایمان نہیں ملا تو جنت میں نہیں گئے تو کہاں گئے؟ آئیے ایک حدیث پاک میں دیکھتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اہون اہل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنالین یغلی منہما دماغه، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان میں لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں ابو طالب کو ہوگا، اس طرح کہ ان کو آگ کی 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا اور وہ یہ سمجھیں گے سب سے بڑا عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جہنم میں کیسے گئے اور جہنم میں ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے اور جہنم سے وہ کیوں نہیں نکالے جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں تھا تو جنت میں داخلہ نہیں ہوا، جنت میں داخلہ نہیں ہوا تو جہنم میں ان کو داخل کر دیا گیا اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ آدمی جب کہتا ہے تو اسے کوئی قیمت دیے بغیر کروڑوں روپیہ نہیں لگانا پڑتا اور اس کو یہ گوہر گرام آیا، یہ انتہائی قیمتی چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ایمان کے بغیر آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایمان ملتا کیسے ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آدمی اپنی زبان سے یہ کلمہ کہہ دے تو زبان سے یہ کلمہ ادا کر دینا ایمان کے حصول کے لیے کافی ہے؟ نہیں، بلکہ زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه، رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب العلم کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ قیامت کے دن میدان حشر میں وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس خوش نصیب کو آپ کی سفارش اور آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ آپ نے فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ اس اچھے سوال کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کی تحسین فرمائی۔ پہلے ان کی تحسین کی کہ سوال بہت اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحديث احد اول منک، کہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے اور کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ حدیث پر تمہاری حرص اور حدیث سے تمہارا لگاؤ مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اس میں حدیث کی عظمت کا بھی پتہ چلا اور یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی اگر اچھا سوال کرتا ہے تو اس اچھے سوال کے اوپر اس کی تحسین کی جائے، اور اگر سوال غلط ہے تو سننے والا اس سوال کو صحیح کرے اور صحیح کرنے کے بعد، درست کرنے کے بعد پھر اس کا جواب دے۔ پہلے سوال کو کریکٹ کرے، سوال کو کریکٹ کرنے کے بعد پھر اس کا جواب دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے اس اچھے سوال کے اوپر پہلے ان کی تحسین فرمائی اور جس سے حدیث کی عظمت کا بھی پتہ چلا، اس کے بعد آپ نے ان کے
اصل سوال کا جواب اس طرح دیا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ، میری سفارش کے دائرے میں میدان حشر میں وہ شخص آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہا ہو۔ مسلمانوں کا ایک فرقہ گزرا ہے، فرقہ کرامیہ، وہ یہ کہتا ہے کہ آدمی اگر زبان ہی سے اقرار کر دے، دل سے اعتراف نہ کرے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے تو ایمان کے حصول کے لیے کافی ہے۔ در حقیقت یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ زبان سے اقرار کر دینا کلمہ لا الہ الا اللہ کا ایمان کے حصول کے لیے کافی نہیں، بلکہ دل سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی ایک تو اقرار باللسان، زبان سے کلمے کو ادا کرے، اور دوسرے اپنے دل سے اس کا اعتراف کرے۔ پہلے کو اقرار باللسان کہتے ہیں، دوسرے کو تصدیق بالجنان کہتے ہیں۔ اب چلیے، زبان سے بھی اس نے کلمے کا اقرار کر لیا، دل سے بھی اس کی تصدیق کر دی، ایمان کے حصول کے لیے کافی ہے؟ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، اب بھی ایک چیز ضروری ہے۔ آئیے دیکھیں، امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب ما جاء فی الجنائز ومن كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ وقیل لوہب ابن منبہ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح لو أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ امام ابن منبہ کے پاس آ کر کے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ اس سے نکتہ ایک معلوم ہوا، وہ یہ کہ جنت کا دروازہ بند ہے، جنت کا گیٹ بند ہے، اس گیٹ میں ایک تالا لگا ہوا ہے۔ گیٹ کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تالا کھولا جائے، اور تالا کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ چابی ہو، اور اس تالے کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو وہب ابن منبہ سے پوچھا گیا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جنت کی چابی ہے، اسی سے جنت کا تالا کھلے گا، تالا کھلا تو گیٹ کھلے گا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کی کوئی چابی ایسی نہیں جس کے اندر دندانے نہ ہوں۔ اگر دندانے ہوتے ہیں چابی کے اندر تو تالا کھلتا ہے، اگر دندانے نہ ہوں تو چابی نہیں لگتی اور تالا نہیں کھلتا۔ تو ایسی چابی لے کر اگر آئے جس کے اندر دندانے ہوں تو وہ جنت کا دروازہ کھلے گا، فتح لک وإلا لم یفتح لک۔ اگر ایسی چابی لے کر نہیں آئے جس میں دندانے نہ ہوں تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہی دندانے اعمال ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی اس کلمے کا زبان سے اقرار کرے، اس کو کہتے ہیں اقرار باللسان، آدمی اس کلمے کی دل سے تصدیق کرے، اس کو کہتے ہیں تصدیق بالجنان، اور آدمی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرے، اس کو کہتے ہیں عمل بالارکان۔ یہ تینوں چیزیں مل کر کے تب جا کر کے آدمی کو ایمان حاصل کراتی ہیں اور آدمی کو ایمان حاصل ہوتا ہے۔ تو چلیے، اقرار باللسان بھی ہو گیا، تصدیق بالجنان بھی ہو گیا، عمل بالارکان بھی ہو گیا۔ کوئی چیز اور بھی ضروری ہے؟ جی ہاں، ایک چیز اب بھی ضروری ہے، چوتھی چیز، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار، زبان سے تصدیق اور آداب و جوارح سے اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد زندگی بھر اس کلمے کی حفاظت کی جائے، یہاں تک کہ عمل کرتے کرتے آدمی جنت کے دروازے تک، جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ ایک ذرا کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ آدمی جہنم کے اعمال کرتے کرتے جہنم کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس کے بعد وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک کے تناظر میں، ایک حدیث پاک کی روشنی میں اس مسئلے کا حل لے لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وہاں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الجنائز میں لائے، راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا آخری کلام مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد زندگی بھر اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آدمی زندگی میں کہیں شرک کر بیٹھتا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ جس کا اقرار اس نے کیا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کی ہے، اللہ کے نزدیک غیر معتبر ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معارض ہے۔ اگر کسی موڑ پر زندگی کے وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا باطل ہو جاتا ہے۔ ایک مثال سے اس کو سمجھیں کہ آدمی کوئی پودا لگاتا ہے، اس پودے کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بیکار قسم کے پودے، غیر اہم پودے اگ آتے ہیں۔ اگر ان غیر اہم پودوں کو اس اصل پودے کے پاس سے نکالا نہ جائے
تو وہ اصل پودا متاثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ پودا سوکھ جاتا ہے۔ لہذا زندگی بھر لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی جائے، اطراف میں بدعت نہ آنے پائے، اطراف میں شرک نہ آنے پائے، اسی طریقے سے گناہ نہ آنے پائے، ورنہ لا الہ الا اللہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر اس کا عین معارض آ جائے تو لا الہ الا اللہ باطل، اور اگر کوئی خفیف معارض آ جائے جیسے گناہ وغیرہ تو لا الہ الا اللہ مکمل باطل تو نہیں ہوتا، لیکن لا الہ الا اللہ متاثر ضرور ہوتا ہے، آدمی کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو آدمی لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد دل سے تصدیق کرے، دل سے تصدیق کے بعد اس کے اوپر عمل کرے، عمل کرنے کے بعد زندگی بھر اس کی حفاظت کرے، جس سے لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوا کہ وہ جوہر گرام آیا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر لمحہ لمحہ اس کلمے کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھنا، اس کلمے کی حفاظت کرنی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جو دنیا میں آئے انہوں نے سب سے پہلے یہی کلمہ اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت اس طرح آتی ہے، وعن الاشعث بن سلیم قال سمعت رجلا في امرة ابن الزبير قال سمعت رجلا في سوق عكاظ يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ورجل يتبعه يقول ان هذا يريد ان يصدكم عن الهتكم فاذا النبي وابو جهل رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت اشعث بن سلیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر کی حکومت میں ایک آدمی کو یہ کہتے سنا کہ میں نے مکہ کی بازار عکاظ کے اندر ایک آدمی کو پکار کر یہ بیان کرتے سنا، یہ کہتے سنا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے تمام لوگوں، خاص طور سے میرے اس وقت کے جو مخاطبین ہیں وہ کفار مکہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کی کامیابی کا جہاں تک معاملہ ہے، دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، اس لیے کہ آدمی کتنا ہی کامیابی کے منازل طے کر لے لیکن ایک دن اسے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو وہ کامیابی کس کام کی جو مل کر ختم ہو جائے۔ اصل فلاح یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے جو مل کر ختم نہ ہو، اور اصل کامیابی یہ ہے جو ملنے کے بعد ختم نہیں ہوتی، وہ یہ کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ سدھر جائے اور اسے ہمیشہ کی جنت مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اور آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، وہاں کی جو نعمت آپ کو حاصل ہوگی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ یہاں آدمی کو صحت ملتی ہے، بیماری مل جاتی ہے، آدمی کو ڈگری ملتی ہے، مرنے کے بعد ڈگری ختم ہو جاتی ہے، جو نعمت ملتی ہے ملنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی کیریئر بناتا ہے، زندگی کا ایک ڈھب بناتا ہے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، کتنی محنت کرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ کیریئر یہیں رہ جاتا ہے، وہ ڈگری یہیں رہ جاتی ہے، وہ تمام کی تمام کامیابیاں یہیں رہ جاتی ہیں۔ 60-70 سال کی زندگی کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد ایک ابدی زندگی ہے، جو نعمت وہاں ملنے والی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور وہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہی مل سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھا گیا کہ ایک آدمی آپ کے پیچھے آتا ہے اور لوگوں سے یہ کہتا ہے ارے بھائی اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے معبودوں سے دور کر دے، ان ھذا یرید ان یصدکم عن آلہتکم۔ وہ کون ہے؟ کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کا توڑ کرنے والا، ان کے پیچھے یہ بات کہنے والا ابو جہل ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ جب بھی کسی نبی نے اپنی امت کے سامنے لا الہ الا اللہ کا پیغام رکھا ہے تو مخالفین نے اس کلمے کی وجہ سے ان کا جینا حرام کر دیا ہے، لیکن وہ لوگ پورے عزم کے ساتھ اس کلمے کے اوپر ڈٹے رہے اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دین و دنیا دونوں میں کامیاب اور کامران فرمایا۔ ناظرین اکرام، جس طریقے سے ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اس دنیا کی روح کیا ہے، اس کائنات کی روح کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک روح ہے تو اس دنیا کی روح کیا ہے، اس کائنات کی روح کیا ہے؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم کر لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، رواہ الترمذی فی کتاب الفتن۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن کے اندر لائیں، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اس روئے زمین کے اوپر ایک بھی اللہ کہنے والا، اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا۔
ناظرین کرام، یہاں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، کیا اسم الجلالہ اللہ کا ورد مفردن کیا جا سکتا ہے؟ اللہ 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 اللہ، جس طریقے سے بعض لوگوں کا یہ عمل ہے، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اسم الجلالت یا کوئی بھی اللہ کی صفت مفردن ذکر کرنا یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، تو ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو. ناموں کو نہ پکارو، ناموں کے ذریعے پکارو. تو یہ جو حدیث میں ہے کہ اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، تو کیا اللہ اللہ کہنا جائز ہے؟ نہیں، بلکہ اس اللہ اللہ کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کر دی ہے، جس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر اس طرح لائے ہیں. حدیث اس طرح، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں. راوی حضرت انس بن مالک ہی ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ دنیا میں ایک بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی رہے گا. یہ لا الہ الا اللہ کی عظمت ہے، یہ کائنات کی روح ہے. جب تک ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا رہے گا تب تک یہ دنیا قائم رہے گی. آج دیکھو کتنی عجیب و غریب بات ہے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تک اس لا الہ الا اللہ کے کہنے والے رہیں گے تب تک یہ کلمہ رہے گا. ایک بھی کہنے والا نہیں رہا تو لا الہ الا اللہ ہی نہیں رہے گا، اور اس کائنات کو درہم برہم کر دیا جائے گا. اس کلمے کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کلمے کے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ اس کلمے کو نہ پھیلایا جائے. گویا یہ لوگ اس طریقے سے ہے جیسے کوئی آدمی جس ڈال کے اوپر بیٹھا ہوا ہو اسی ڈال کو اپنے ہاتھوں سے خود کاٹ رہا ہو، اپنی قبر خود کھود رہا ہو، اپنا نقصان خود اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہو. اسی کلمے کی وجہ سے کلمے کے منکرین کو سارے عیش و آرام فراہم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے جب تک موجود رہیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی. اور جس دن ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا اس روئے زمین کے اوپر نہیں رہے گا